السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 76 تا 79۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو تسلی دی، اور جو کفار مکہ، مشرکین مکہ مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے منکر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ایک پریشانی ہے کہ یہ قریش مکہ کسی طریقے سے دعوت کو سمجھ جائیں، سچے پروگرام کو سمجھ جائیں اور یہ جماعت حقہ میں، حزب اللہ میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ اس سلسلے میں غم زدہ نہ ہو، اپنے دل کے اندر پریشان نہ ہو، آپ اپنا جو مشن ہے اس کو جاری رکھیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے آپ کی جو بعثت ہے وہ انسانیت کے لیے کی ہے، ان کی رہنمائی کے لیے کی ہے۔ جو بات کو سمجھتا ہے ضرور سمجھائیے، دعوت ضرور پیش کیجیے، کیونکہ یہ آپ کا مشن ہے، دعوت دینا۔ آپ ایک سچی جماعت کی تشکیل کر رہے ہیں، تو جماعتوں کی تشکیل ظاہر ہے دعوت سے ہوتی ہے، انفرادی دعوت سے ہوتی ہے، اجتماعی دعوت سے ہوتی ہے، اور سسٹموں کی تشکیل جماعتوں سے ہوتی ہے۔ تو آپ جماعت کی تشکیل کرتے رہیں، لیکن پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کا مشن اتنا ہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے اس منصب کو جو اللہ نے دیا آپ کو، اس کو معیار کا خیال رکھیں، دعوت دیں، ان کو سمجھائیں اور جد و جہد کریں، یہی آپ کا منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات مقدسہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ان کا آپس میں اختلاف ہے، مختلف چیزوں میں اختلافات رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فیصل کے طور پر قرآن پاک کو پیش کیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن پاک کلام مقدس یہ پہلی تینوں کتابیں تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ ہے، اور جتنے بھی واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور ان تینوں کتابوں میں موجود ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن مصدق ہے ان کا۔ اس لیے جتنے بھی اختلافات ہیں بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں،
اب ان کا فیصل قرآن پاک ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ کلام مقدس قرآن پاک، یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو سناتا ہے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بہت ساری وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اصل میں وہ سچی رہنمائی ہے جو بنی اسرائیل کے مابین اختلافات کا فیصلہ کرے گا، اور بنی اسرائیل نے تو اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، جو چیزیں ان کی من پسند تھیں وہ رکھ لیں، باقی انہوں نے فارغ کر دی۔ اسی طرح جو چیزیں آسان لگتی تھیں وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں رکھ لیں، ان پر عمل شروع کر دیا، اور باقی جو مشکل لگتی تھی ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا جو مزاج تھا وہ تو جد و جہد کا تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کتابوں کے اندر جو قصے، کہانیاں، واقعات تھے ان کو بھی انہوں نے تحریف کر دی، ان میں تبدیلیاں پیدا کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ان تینوں کتابوں میں تحریف ہو گئی، واقعات کو عدل بدل کر دیا، تو اب اس سچی تاریخ کو کون بیان کرے گا؟ کہاں سے وہ سچی تاریخ ملے گی؟ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ وہ سچی تاریخ کلام مقدس قرآن پاک سے ملے گی، لہذا جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں ان کی وضاحت قرآن پاک کر رہا ہے، اور پھر درست کون ہے، غلط کون ہے، اس کی رہنمائی بھی قرآن پاک دے رہا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، ایک دوسرے کو یہ دعویٰ کرتے تھے عیسائی یہودیوں کے بارے میں، یہودی عیسائیوں کے بارے میں، کہ وہ غلط ہے، درست نہیں ہے، ہم درست ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے تھے، اور کلام مقدس اللہ کی جو کتاب قرآن پاک ہے یہ بھی اللہ نے اس لیے تو بھیجی ہے کہ اس کا مطالعہ کرو، اس تاریخ کی اسٹڈی کرو۔ لیکن میرے عزیزو، جو قومیں ہٹ درم ہوتی ہیں، ضدی ہوتی ہیں، جن قوموں میں جمود پیدا ہو جاتا ہے وہ مطالعہ نہیں کرتی، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھتی، عمرانی علوم میں آگے نہیں بڑھتی، وہ رسم و رواج میں پڑ جاتی ہیں، خرافات میں پڑ جاتی ہیں، ذاتی انفرادی فائدوں میں پڑ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جن قوموں کا بھی حالات آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، خصوصاً بنی اسرائیل کے حوالے سے، تباہی کے پیچھے ان میں جمود ہے، ان میں ترقیات نہیں ہے، ترقی یافتہ نظریہ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، انفرادی اور ذاتی اغراض ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر ان کی ترقیات رک جاتی ہیں۔ اور یہی رویے آج ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اتنی ترقی یافتہ کلام مقدس قرآن پاک کی موجودگی میں، جو ہمیں ہر اعتبار سے ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت دونوں ترقیات کا راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، آج ہم دنیا میں فیل ہیں، آج ہم قومی نظام میں فیل ہیں۔ کیوں؟ جمود ہے، ویژن ترقی کا نہیں ہے، سوچ ترقی کی نہیں، ہمارا ویژن اور نظریہ انفرادی اور ذاتی اغراض کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اگلی آیت مقدسہ میں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ توجہ کیجیے، یہ کلام مقدس ہدایت ہے،
رہنمائی ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ایک سچی جماعت کو قرآن پاک سے یہ رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ وہ انسانی سوسائٹیاں کیسے تشکیل دیں گے، وہ انسانی سوسائٹیوں اور اجتماع کے لیے کس طرح کا سیاسی نظام تشکیل دیں گے، کس طرح کا معاشی نظام تشکیل دیں گے، کس طرح کے قانون اور ضابطے وہ طے کریں گے جس سے انسانیت دنیا میں بھی ترقی کرے، آخرت میں بھی ترقی کرے، انسانیت میں اللہ کی پہچان ہو جائے، انسانیت میں انسانیت کی پہچان ہو جائے، انسانی حقوق کی پہچان ہو جائے، انسانی حقوق کی ہم پاسدار بن جائیں۔ یہ سچی جماعت تو لیڈر اور قائد جماعت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ترقی کریں، آخرت میں بھی ترقی کریں۔ ان ربک، آیت مقدسہ نمبر 78، بے شک آپ کا رب کیا چاہتا ہے، یقضی بینہم، وہ ان میں فیصلہ کرے گا، بحکم ہی، اپنے حکم سے، اپنی حکومت سے۔ اللہ رب العزت ایک قومی اور بین الاقوامی عدل کا نظام تشکیل دیں گے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کریں گے غلط کون ہے اور درست کون ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت غالب ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، پریشان نہ ہو، جد و جہد کریں، محنت کریں، اپنے منصب کے تقاضے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ یہ اہل مکہ مشرکین، کفار اور اسی طرح یہ منافقین جتنے ہیں اور یہود و نصارہ ہیں، یہ سب کے سب باطل ہیں۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، کیوں؟ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ ہی واضح حق پر موجود ہیں، درست راستہ، سیدھا راستہ، واضح راستہ، دو ٹوک راستہ اور رہنمائی وہ آپ کے پاس موجود ہے، جو قومی نظام کی تشکیل ہے، پھر بین الاقوامی نظاموں کی تشکیل ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت یہ کفار مشرکین ناکام ہوں گے۔ کیوں؟ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، وقتی طور پہ حق کو مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حق والوں کو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر حق ضرور غالب آئے گا، باطل ضرور مٹے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، حق خود نہیں آئے گا، حق کو لانا پڑے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے اور انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں کہ انہوں نے محنت کی، پہلے اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فلسفی کی رٹ، پھر اس اعلیٰ فلسفی اور نظریے کی فزیکل رٹ، اس کا سیاسی اور معاشی نظام، اس کی حکومت۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ اپنی حکومت کے ذریعے سے یہ فیصلہ کریں گے، یعنی اپنی رٹ قائم کر کے فیصلے کریں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو نتائج ہیں وہ انسانیت کے حق میں نکلیں گے۔ ترقی یافتہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پھر اچھے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.